الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام و شعراء نظام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نوجوان بھائیوں بزرگوں دوستوں پردے میں سن رہی ہماری ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہوگی بینر کے اوپر کہ سنگ بنیاد یعنی ایک مدرسے کی سنگ بنیاد کے سلسلے میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا اور ہم اور آپ کا یہاں پہ ایک جگہ اکٹھا ہونا اور یہ محبت اور بھائی چارگی کا ثبوت پیش کرنا، ہم ان تمام اراکین جلسہ اور تمام نوجوان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے تن من دھن سے تمام لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر انہوں نے اس پروگرام کو یہاں تک پہنچایا. دوستو، کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، اس لیے کہ اس پروگرام کے اندر ہم اپنے بھی ہیں اور ہمارے غیر بھائی بھی ہیں اور یہ محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. اسی کو کسی نے کہا کہ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ تو صرف اور صرف محبت کی بات ہے، میری زبان پہ تو صرف اور صرف محبت کی بات ہے. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے، ظلمت میں زندگی کے محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے. آگے چل کے کسی نے کیا خوب کہا کہ فلک چاند سورج ستارے نہ ہوتے، فلک چاند سورج ستارے نہ ہوتے، زمین پر نبی گر ہمارے نہ ہوتے، فلک چاند سورج ستارے نہ ہوتے، زمین پر نبی گر ہمارے نہ ہوتے، نہ ہوتے رسول خدا جو جہاں میں، خدا کی قسم یہ نظارے نہ ہوتے. دوستو، یہ محفلوں کا سجانا، یہ جلسے کا انعقاد کرنا، یہ ہم اور آپ کا ایک جگہ اکٹھا ہونا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کائنات کو سجایا گیا، اس کائنات کو رچایا گیا اور اسی کے بدولت میرے دوستو آج کا یہ جلسے کا انعقاد کیا گیا. آج اس جلسے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام لے کر جانا ہوگا کہ یہاں سے آپس کے اندر ایک محبت اور ایک انسانیت، ہمدردی، اخوت و بھائی چارگی کا جو ایک ثبوت پیش کرنی ہے میرے دوستو، وہ آئندہ کل ہونے کے بعد جو ہے یہ لوگوں کے درمیان بھی رائج ہوگا، لوگوں کے درمیان بھی یہ چرچے عام ہوگا کہ ایک جلسہ ہوا تھا اور اس جلسے کے اندر ہم بھی تھے اور ہمارے اور بھائی بھی تھے، لیکن محبت کا جو ثبوت پیش کیا یہاں سے دوسرے لوگوں کے پاس بھی یہ میسج جانا چاہیے کہ ایک یہ سرزمین بلحا کی سرزمین کے اوپر ایک جلسے کا جو انعقاد کیا گیا سنگ بنیاد کے سلسلے میں، چاہے وہ مدرسے کے سلسلے میں ہو، چاہے میرے دوستوں وہ مکاتب کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ مساجد کے سلسلے میں ہو، وہاں پہ شانہ بشانہ ہو کر ہم بھی آپ کے ساتھ میرے دوستوں رہے اور ہمارے جو غیر بھائی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ
ساتھ قدم سے قدم ملا کر اب تک چل رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ جو ہے دعا گور ہے کہ انہوں نے بھی آپ کے لیے میرے دوستو ہر ایک وقت میں ہر ایک گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا ہے، اس لیے آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت انہیں بھی اس جلسے کی وجہ سے انہیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ دوستو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اگر اس رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو میرے دوستو آپس کے اختلافات، آپس کے نزاع، آپس کے لڑائی جھگڑے اگر رہیں گے میرے دوستو یوں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ہوا اپڑ جائے گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے دوستو آج دین کی مدارس کا جو قائم کرنا، یہ مکاتب کا قائم کرنا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو بچے میرے دوستو بغیر پڑھے لکھے ادھر سے ادھر جو ہے میرے دوستو اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ مدارس کا قائم کرنا، ان کے لیے یہ مدارس کا انعقاد کروانا، اور انہی کے لیے میرے دوستو جس جگہ پہ ہمیشہ قرآن مجید کی تعلیم ہو، جس جگہ پہ ہمیشہ میرے دوستو اللہ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم دی جاتی ہو، محبت کی تعلیم دی جاتی ہو، انسیت کی تعلیم دی جاتی ہو، میرے دوستو وہاں پہ کوئی جو ہے آپس کے اندر انتشار پیدا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مدارس سے میرے دوستو لوگ اس طریقے سے نکل رہے ہیں، اور نکلنے کے بعد پوری دنیا کے اندر جا کے یہ اللہ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر مکمل طور پہ خود بھی عمل پیرا ہے اور دوسروں کو عمل کروانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں پہ بھی مدارس قائم ہو، جہاں پہ مکاتب قائم ہو، وہاں پہ ہم ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں، ان کے ساتھ میرے دوستو نصرت کا جو معاملہ پیش آئے آپ انہیں نصرت کریں، جب میرے دوستو کسی چیز کی بھی درکار ہو آپ اس جگہ پہ سب سے پہلے لبیک کہیں، اس لیے کہ آج اگر وہ مدارس قائم ہے تو آپ کی زندگی کے وہ تشخص قائم ہے، اگر آج وہ مدارس قائم ہے تو میرے دوستو ہندوستان کا وجود قائم ہے، اگر یہ آج مدارس قائم ہے تو میرے دوستو اگر یہ آج علماء نہیں ہوتے تو آج ہم اور آپ نہیں ہوتے، یہ علماء کا میرے دوستو یہ رہبری کرنا، یہ مدارس کا قائم کرنا، یہ مدارس کے اندر میرے دوستو چھوٹے چھوٹے بچوں کو الف با تا کی تعلیم دینا اور قرآن مجید کی تعلیم دینا، میرے دوستو یہ بچے ہیں جو یہاں سے تیار کیے جاتے ہیں، اور بچوں کے تیار کرنے کے لیے ایک الگ سا میرے دوستو ایک الگ سی تھوڑی سی کوئی جگہ کا انعقاد کیا جاتا ہے، اسی جگہ کا انعقاد آپ شمس الضحیٰ نے میرے دوستو اس جگہ کا انعقاد کیا، اور آپ لوگوں کی یہ محنت کا ثمرہ ہے کہ آج اس جلسے کے اندر میرے دوستو اس کی بنیاد رکھی جائے گی، اور اس بنیاد کے نتیجے میں ایک وہ وقت آئے گا کہ اسی علاقے سے میرے دوستو ایک حافظ قرآن بھی نکلے گا، اسی علاقے سے ایک میرے دوستو عالم بعمل نکلے گا، اسی علاقے سے ایک میرے دوستو مفتی نکلے گا، اسی علاقے سے ایک قاضی نکلے گا، اسی علاقے سے میرے دوستو دین کا داعی نکلے گا، اسی علاقے سے میرے دوستو دین کا جو ہے میرے دوستو وہ جو ہے دین کی دعوت دینے والا نکلے گا۔ اسی کو تو کسی نے کہا کہ رہ کے پاپوں میں غریبوں کو کھلانے والے کتنے افضل ہیں محمد کے گھرانے والے، میرے نبی تو گئے ہیں ساتوں فلک سے آگے، اتنا اتراتے ہو کہ میرے جان پہ جانے والے۔ میرے دوستو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کے آقا و نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے میرے دوستو انہوں نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ میرے دوستو آپ اس قرآن سے پوچھئے کہ قرآن ذرا تو یہ بتا کہ نبی کے ذکر کو جہاں پہ اونچا کیا گیا اس مقام کو بتا، اس مرتبے کو بتا، اس کی اہمیت کو بتا، اس کی افادیت کو بتا، وہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ جب نبی کی تعریف کی باری آتی ہے تو قرآن مجید سب سے پہلے میرے دوستو نبی کی تعریف اس جگہ سے شروع کرتا ہے جہاں پہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، میرے دوستو یتیم سے شروع کرتا ہے۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی باری آتی ہے تو قرآن سے پوچھئے، قرآن آپ سے کہے گا والضحیٰ کو پڑھتا چلا جا، اسی قرآن سے پوچھئے نبی کی زلف کے بارے میں تو قرآن آپ سے کہے گا واللیل پڑھتا چلا جا، اسی قرآن مجید سے آپ پوچھئے
نبی کے میرے دوستو زمانے کے بارے میں قرآن آپ سے کہے گا والعصر پڑھتا چلا جا. اسی قرآن مجید سے آپ پوچھئے کہ نبی کے شہر کے بارے میں بتا, وہ قرآن آپ سے کہے گا کہ لا اقسم بہذا البلد پڑھتا چلا جا. اسی قرآن مجید سے آپ پوچھئے, وہ قرآن آپ سے کہے گا نبی کے سینے کے بارے میں الم نشرح لک صدرک پڑھتا چلا جا. اسی قرآن مجید سے آپ پوچھئے, وہ قرآن آپ سے کہے گا جب نبی کی میرے دوستو رحمت کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا فرمایا, کہیں پہ نذیرا فرمایا, کہیں پہ بشیرا فرمایا, کہیں پہ داعیا الی اللہ فرمایا, کہیں پہ میرے دوستو جب نبی کی رحمت للعالمین کی باری آئی تو قرآن نے میرے دوستو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا. جب کبھی نبی کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے یاسین فرمایا. جب نبی کی میرے دوستو ہاتھ کی باری آتی ہے, جب نبی کی میرے دوستو پورے جسم کی باری آتی ہے, قرآن مجید سے آپ پوچھئے قرآن آپ کو بتلائے گا. اے مسلمانوں میرے دوستو آج مسلمان قرآن سے بالکل دور, قرآن مجید سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن آپ کو بار بار آگاہ کر رہا ہے. اے لوگوں قرآن مجید کو پڑھو. اللہ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ان کی اوصاف, ان کی کردار, ان کی تہذیب, ان کی تمدن, ان کی گفتار, ان کے کیریکٹر میرے دوستو آپ قرآن مجید سے پوچھئے, علماء سے پوچھئے. یہ آپ کے رہبر ہے, یہ مدارس آپ کے میرے دوستو رہبری کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہ مکاتب آپ کے لیے میرے دوستو کہ آپ کو حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو جائے, آپ کے اندر وہ صفت پیدا ہو جو صفت میرے دوستو وہ صلاح الدین ایوبی کے اندر تھا, آپ کے اندر وہ صفت پیدا ہو جو قاسم بن نذیر کے اندر تھا, آپ کے اندر وہ صفت پیدا ہو جو موسیٰ بن نذیر کے اندر تھا. لیکن میرے دوستو آج کے مسلمان اس قرآن سے دور, یہ مدارس سے دور, مساجد سے دور. آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا میرے دوستو, جو مساجد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, مکاتب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر گندگی, معاشرے کے اندر میرے دوستو برائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. جگہ جگہ اصلاح معاشرہ, جگہ جگہ میرے دوستو جلسے سیرت النبی. لیکن اس کا جو ہے جو آنے والا وقت میں میرے دوستو جو سبق حاصل کرنی چاہیے تھی وہ سبق ہم اور آپ حاصل نہیں کر پاتے ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا کہ میرے دوستو اسی جلسے کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ قلب میرا قاصر زبان میری عاجز, محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے, اے محبوب رب امام الرسول وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. میرے دوستو جناب محمد رسول اللہ کی سیرت وہ ایک رات کی بات نہیں, ایک دو دن کی بات نہیں, پوری زندگی گزر سکتی ہے. چلیے میں آپ کو بتاؤں, امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ خود فرماتے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا اے امام اعظم ابو حنیفہ آپ ذرا بتائیے اس علم کے بارے میں, اس قرآن کے بارے میں, اس کتاب کے بارے میں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے 90,000 مسائل کا انتقال کیا, 90,000 مسائل کا میں نے استنباط کیا. لیکن اب بھی میرے دوستو ان کے اندر ایسے مسائل ہیں جو علماء غوطہ لگا رہے ہیں, ان کی گہرائی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کے بارے میں پوچھا گیا, اے امام احمد بن حنبل آپ بھی ذرا بتائیے اس کتاب کے متعلق. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہزاروں مسائل میرے دوستو 4 جلدوں کے اندر میرے دوستو مسائل کا انتقال کیا, لیکن ان کی گہرائی میں نہیں پہنچ پایا. یہ علم ہے میرے دوستو, یہ تہذیب ہے, یہ تمدن ہے. لیکن آج آپ کے پاس علم بھی ہے, آپ کے پاس قلم بھی ہے, آپ کے پاس زبان بھی ہے, آپ کے پاس تہذیب بھی ہے, آپ کے پاس تمدن بھی ہے. لیکن میرے دوستو وہ تمدن, وہ علم, وہ کردار, وہ گفتار, وہ کیریکٹر میرے دوستو وہ تمام کے تمام لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کو آج جو ہے معاشرے میں جو ہے میرے دوستو لوگوں کے سامنے اسے جو ہے لانے کی ضرورت ہے. اسی کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امام غزالی ذرا آپ یہ بتائیے یہ جو قرآن مجید ہے یہ تو بڑا آسان ہے میرے دوستو, لیکن لوگ مشکل سمجھ بیٹھتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اتنا آسان ہے جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں, مکاتب میں پڑھائے جاتے ہیں, اتنا آسان ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہی قرآن مجید اتنا مشکل ہے کہ علماء کرام میرے دوستو 1400 سال, 1450 سال سے علماء غوطہ لگا رہے ہیں, ان کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے. امام احمد بن حنبل نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے اللہ کی دیدار کی اور اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے میرے دوست. انہوں نے کہا اے امام احمد بن حنبل سے خواب میں بات جب ہوئی, امام احمد بن حنبل نے کہا میرے دوستو آپ سے کہا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو پسند ہے. میرے دوستو امام احمد بن حنبل نے خدا پاک سے پوچھا کہ اللہ رب العزت آپ یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ وہ کون سی کتاب پسند ہے. میرے دوستو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید. میرے دوستو امام احمد بن حنبل نے فرمایا
کہ کس طریقے سے پڑھنا پسند ہے، کس طریقے سے پڑھنا پسند ہے میرے دوستو، سمجھ کر پڑھنا پسند ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا پسند ہے؟ میرے دوستو آواز آتی ہے، اے احمد بن حنبل پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ آج مکاتب قائم ہے، مدارس قائم ہے، لیکن وہاں پہ آپ اپنے بچوں کو نہیں بھیج پاتے، وہاں پہ آپ اپنے بچوں کو نہیں بھیج پاتے۔ میرے دوستو اسی لیے علاقے کے اندر مدارس کا انعقاد کیا جا رہا ہے کہ جو بچے آپ کے ماحول سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، معاشرے کے اندر جو میرے دوستو برائی عام ہو رہی ہے، غلط رسم و رواج عام ہو رہی ہے، اسی بچوں کو آپ اپنے دستے مبارک سے میرے دوستو اس مدارس کے اندر، اس گویا نشی میں جو علماء بیٹھے ہیں، جو حفاظ کرام بیٹھے ہیں، ان تک رسائی کیجیے، ان کو پہنچائیے۔ جب آپ پہنچائیں گے تو اسی کو جو کسی نے کہا کہ میرے دوستو ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، اب بھی ہم چاہیں تو میرے دوستو کوہرام مچا کر رکھ دیں۔ آج یہ مسلمان اگر چاہ لیں، ان کے اندر وہ ایمانی طاقت ہے، ایمانی جذبہ ہے، ایمانی حریت ہے، ان کے اندر قرآن بھی ہے، ان کے اندر حدیث بھی ہے، ان کے اندر میرے دوستو نبی کی سیرت بھی ہے، نبی کی صورت بھی ہے، لیکن یہ اپنانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ مسلمان نبی کی سیرت کو سینے سے لگانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ مسلمانوں کا چہرہ دیکھیے تو نبی کی سیرت سے میل نہیں کھاتا، نبی کے چہرے سے میل نہیں کھاتا۔ ہم اور آپ کا چہرہ نبی والا چہرہ ہونی چاہیے، ہمارا تہذیب، ہماری جو ہے تمدن اور ہمارا جو لباس، ہمارا کیریکٹر ہو میرے دوستوں وہ بھی نبی والا ہونی چاہیے۔ اگر یہ معاشرہ، اگر اس طریقے کی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو مدارس میں ڈالیے، آپ اپنے بچوں کو میرے دوستوں مدارس کے اندر ڈالیے، جہاں سے بچے میرے دوستوں یوں فرمایا جاتا ہے کہ من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلالہ وحرم حرامہ۔ میرے دوستو قرآن مجید کی تلاوت اگر آپ کرائیں گے، آپ اس قرآن مجید سے اپنے بچوں کے سینوں کو منور فرمائیں گے، جو فرمایا جاتا ہے اس بچے کے اندر یہ تو تمیز پیدا ہو جائے گی کہ حلال کو حلال سمجھے گا، حرام کو حرام سمجھے گا۔ اور میرے دوستو جب یہ صفت ان کے اندر پیدا ہوگی تو معاشرے کے اندر اپنے قدم کو پھونک پھونک کر رکھے گا۔ اور جب اس طریقے کے وہ بچہ جو حافظ قرآن ہوگا، حرام کو حرام سمجھے گا، حلال کو حلال سمجھے گا۔ اور میرے دوستو جو منہیات ہے اور جو عوامر ایسے ہیں میرے دوستو جس سے روکا گیا ہے، اس چیز سے اگر آپ پرہیز کریں گے، ہم پرہیز کریں گے تو میرے دوستو یوں بتایا جاتا ہے کہ کل قیامت کے روز میرے دوستو یہی بچہ جو مدارس کے اندر سے نکل کے میرے دوستو دنیا عالم کے اندر جگہ جگہ پہ اپنے جو ہے میرے دوستو اپنے مظاہرہ جو وہ دکھا رہے ہیں اور وہ اپنی قرآن مجید کی تلاوت دوسرے بچوں کے سینوں کے اندر میرے دوستو وہ جو ہے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے ثمرات میں یہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا کہ 10 ایسے آدمیوں کو جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، مہر لگا دیا گیا ہوگا، میرے دوستو ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ اس لیے میرے دوستو آپ تمام حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ یہ جو مدرسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، آج آپ اس جلسے سے یہ سبق لے کر جائیے، مسلم ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ ہم ہر ایک گھر سے میرے دوستو ایک ایک حافظ قرآن بنائیں گے بھائی، بولیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیے تمام لوگ بنائیں گے اور ان کے ساتھ میرے دوستو ہم دردی کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، انسان ہے، غلطی ہوگی، آپ رہبر ہیں، آپ ان کے میرے دوستو شانہ بشانہ چلنے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ چلیے۔ آپ اگر میرے دوستو یہ حافظ شمس الضحیٰ صاحب سے اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی لفظ ہو جائے تو آپ بھی ذمہ دار ہیں، آپ بھی میرے دوستو ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والے ہیں۔ یہ ایک بس کی بات نہیں ہے کہ مدارس کو چلا لے، مکاتب کو چلا لے میرے دوستو، اس لیے آپ جب تک آپ کا اس میں محنت نہیں ہوگا، نصرت نہیں ہوگا، یہ مدارس نہیں چلیں گے۔ اس لیے ان سے بھی درخواست ہے کہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ میرے دوستو آپ مدرسے کا انعقاد کیجیے، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ برتاؤ کیجیے اور انسیت کے ساتھ تمام کو لے کر چلیں، اپنوں کو بھی لے کر چلیں، غیروں کو بھی لے کر چلیں۔ جب یہ صفت پیدا ہوں گی تو وہ دن دور نہیں ہے، اسی سرزمین سے میرے دوستو پورے عالم کے اندر یہاں کے بھی طلباء کرام میرے دوستو طلباء عزیز جائیں گے اور معلوم یہ چلے گا کہ چند دن جو ہے قبل اسی مدرسے کا انعقاد کیا گیا تھا اور انعقاد کرنے کے بعد اسی مدرسے کے ہونہار طالب علم نے میرے دوستو ہندوستان میں وہ پوزیشن حاصل کی کہ دنیا جو ہے میرے دوستو تنگ رہ گئی۔ اس لیے ان تمام لوگوں کا محنت کا ثمرہ ہے، چاہے وہ علاقے کے ہو، چاہے وہ دور دراز سے آئے ہو، تمام لوگ جو ہے میرے دوستو ان
کے ساتھ رہبری کریں، ان کو نصرت کریں میرے دوستو، اس لیے کہ یہ ایک کی ذمہ داری نہیں ہے۔ چلیے میں آپ کو اسی متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے دوستو ایک والدین آتے ہیں، اور والدین آ کے اللہ کے محبوب نبی کو میرے دوستو شکایت عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ میرے دوستو یوں فرمائے کہ ہمیں مارتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا ان کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کی عمر 10 سے 12 سال ہوگی، 10 سے 12 سال ہوگی۔ اللہ کے محبوب نبی بڑا تعجب کے ساتھ یہ فرمایا کہ 10-12 سال کا بچہ اور وہ بھی اپنے باپ کو مارے، والدین کو مارے۔ میرے دوستو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ اس بچے کو بلایا جائے۔ اس بچے کو جب بلایا گیا میرے آقا کے دربار میں آئے، اور آنے کے بعد وہ بچہ کہتا ہے اے اللہ کے محبوب نبی آپ نے ہمیں طلب کیا، بلایا، میں دوڑے ہوئے آپ کے پاس آیا، اے اللہ کے محبوب نبی ذرا بتائیے تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو سامنے موجود ہے یہ دو میرے دوستو یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب نبی یہ میرے ابا اما ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا یہ تمہاری شکایت لے کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب نبی کون سی شکایت؟ کہا کہ تم اپنے والدین کو مارتے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب نبی بالکل میں مارا ہوں اپنے والد مبارک والدین کو۔ میرے دوستو اللہ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب نبی آپ سے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے محبوب نبی آپ ہمیں یہ بتائیے کیا والدین کا جو ہمارے اوپر حق ہے، کیا والدین کے اوپر جو حق ہے میرے دوستو صرف اولاد کا ہی حق ہے؟ یعنی یہ بچے جو ہے صرف والدین کے ساتھ ہی حسن سلوک کریں گے، کیا والدین کا کچھ حق نہیں ہے اپنی اولاد پہ؟ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا اے میرے بچے ہاں والدین کے اوپر بھی حق ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ جو ہے صحیح زندگی اور صحیح ساری میرے دوستو جو زندگی گزارنی چاہیے ان کی رہبری کرے۔ وہ فرماتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے اے اللہ کے محبوب نبی یہ میرے والدین ہیں، اور جس وقت میرے دوستو اللہ کے محبوب نبی نے جب یہ سوال کیا وہ بچہ کہتا ہے اے اللہ کے محبوب نبی آپ ہمیں بتائیے کہ انہیں بھی معلوم ہو جائے، ہمیں بھی معلوم ہو کہ وہ کون سی ایسی بات ہے جن کی وجہ سے میرے دوستو جو ہے والدین کا بھی حق اپنی اولاد پہ کچھ ہو اور اولاد کا بھی حق والدین پہ کچھ ہو۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد اس کا بہتر سے بہتر نام رکھا جائے جس کے اچھے معنی ہو۔ میرے دوستو جب دوسری بات میرے محبوب نبی نے فرمایا جب وہ بچہ تھوڑی سی سوجھ بوجھ والا ہو جائے تو اس کو کسی مدارس کے اندر ڈال دیا جائے، کسی مدارس میں ڈال دیا جائے، کسی مکاتب کے اندر ڈال دیا جائے۔ اللہ کے محبوب نبی نے تیسرا جملہ یہ فرمایا کہ جب وہ بچہ تھوڑی سی اور سمجھ بوجھ والا ہو جائے، بلوغت کو جب پہنچ جائے تو میرے محبوب نبی نے فرمایا کہ یعنی جب بچہ خود اپنی کفالت کرنے والا بن جائے تو میرے دوستو تب جا کے والدین کو چاہیے کہ ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا جائے۔ وہ بچہ کہتا ہے اللہ کے محبوب نبی یہ 3 سوال کے جواب جو آپ دیے ہیں اے اللہ کے محبوب نبی یہ تینوں سوال کے جواب میں میرے والدین نے ہمارے ساتھ ایک بھی معاملات صحیح سے پیش نہیں کیا۔ میرے والد محترم نے جو ہی میں پیدا ہونے کے چند دنوں کے بعد یعنی جس وقت ہم نے ہلکی سی سوجھ بوجھ ہمارے اندر داخل ہوئی اس کے بعد ہمارے والدین نے ہمارے ہاتھ میں بکریاں دے دی اور میں بکریاں چلاتا ہوں۔ اے اللہ کے محبوب نبی میں بکریاں چلاتے ہوئے آپ کے پاس آیا ہوں اور اسی بکریاں سے دودھ نکال کے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔ اے اللہ کے محبوب نبی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا نام بہتر رکھنا چاہیے، لیکن جب میں پیدا ہوا تو میرے والدین نے میرا نام بہتر نہیں رکھا، جس کے معنی میرے دوستو ایسا نام رکھا جس کے معنی آتے ہیں گندی نالی کے کیڑے، یعنی ایسے نام میرے رکھے گئے جس کے معنی یہ ہے اے اللہ کے محبوب نبی آپ ذرا یہ بتائیے کہ جس کے نام یہ ہو جس کے معنی یہ ہو اس کے کام اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے لیکن مارا کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب نبی اور بھی آگے سنیے جب میں تھوڑی سی سوجھ بوجھ والا ہوا تو ہمارے ہاتھ میں بکریاں دے دی گئی اور میں بکریاں چڑھاتا ہوں اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔ اور آپ نے ایک بات اور بتائی کہ جب بچہ خود اپنی کفالت کرنے والا بن جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے اچھائی کا برتاؤ کرتے ہیں، ان کو اپنے راستے پہ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن ہمارے والد محترم نے جب تھوڑی سی سوجھ بوجھ والا 10 سے 12 سال کی عمر کو پہنچا تو میرے والدین نے ہمارے ہاتھ میں بکریاں چھوڑ کر میرے دوستوں اونٹ ڈال دیے اور یہ اونٹ چراتا ہوں اللہ کے محبوب نبی اور آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں۔ اللہ کے محبوب نبی ان کی تمام باتوں کو سننے کے بعد یہ کہا کہ مارا کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب نبی مارنے کا بھی سبب میرے والد محترم نے ہمیں دیا،
والدین نے دیا۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا ماجرا کیا ہے ذرا کھل کے بتاؤ۔ وہ بچہ کہتا ہے اللہ کے محبوب نبی جب میں بکریاں چراتا ہوں، جب میں اونٹنیاں چرانے جاتا ہوں، تمہارے ہاتھ میں میرے والد محترم نے ایک ڈنڈا دیا اور یوں کہا کہ جاؤ اسی ڈنڈے سے جب یہ دونوں جانور آپس میں جھگڑ پڑے تو اسی ڈنڈے سے ایک میرے دوست کو ایک کو مارنا اور دوسرا میرے دوست کو دوسرے جانور کو مارنا، اور مارنے کے بعد دونوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک روز کی بات ہے اے میرے آقا جب میں گھر میں داخل ہوا تو یہ میں ماجرا دیکھتا ہوں کہ میرے والد محترم یعنی میرے والدین دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ ہمیں وہی سبق جو ہے میرے دوستو یاد رہا، میں نے اسی سبق کو اپنے والد محترم یعنی والدین پہ دہرایا۔ اسی ڈنڈے سے میں نے ایک میرے دوست والد کو مارا اور دوسرا میں نے اپنے والدہ کو مارا۔ تو اللہ کے محبوب نبی اس میں میری کیا غلطی؟ ذرا بتائیے۔ میرے محبوب نبی میرے دوست کو مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں والدین کے بارے میں مخاطب کرتے ہوئے کہ اے والدینوں کی جماعتوں، اس میں غلطیاں تمہاری ہے، اس کے اندر جو یہ بتا رہا ہے یہ بچہ اس کے اندر سراسر میرے دوستوں غلطیاں اس والدین کی ہے۔ اگر یہ والدین اپنے بچوں کو شروع میں ہی میرے دوستوں اگر مدارس کے اندر ڈال دیتے تو یہ بچہ جو ہے آج اس دہلیز کے اوپر نہیں پہنچتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدارس میں ڈالیے، مکاتب میں ڈالیے، ورنہ آج ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں آپ سے یہ مؤدبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ مدارس کے اندر مکاتب کے اندر میرے دوستوں اپنے بچوں کو جو ہے ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ جب بچے مدارس میں جائیں گے تو آپ قرآن مجید کی تعلیمات سے روشناس ہوں گے، ان کی ذہن و دماغ کے اندر بھی میرے دوستوں حلال و حرام کی تمیز پیدا ہوگی، اچھے برے کی تمیز پیدا ہوگی، اپنے بڑوں کی عزت و اکرام اور اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائے، اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔